خاوند کی وفات کے بعد غربت نے مجھے اس طرح گھیر لیا کہ 2 وقت کی روٹی اور گھر کا کرایہ ادا کرنا بھی ایک خواب بن کے رہ گیا۔ میری اس بے بسی اور لاچاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مالک مکان نے میری معصوم بچی پر اپنی ہوس بھری نظریں جما لی اور اس کی روز کی دھمکیوں سے تنگ آ کر ایک رات میں نے کانپتے ہاتھوں سے تکیا اٹھایا اور اپنی ہی سوئی ہوئی بیٹی کے منہ پر رکھ دیا تاکہ اس ذلت سے بچا کر اسے ہمیشہ کی نیند سلا دوں۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنسوؤں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تکیے پر پورا بوجھ ڈال دیا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا تھا۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور خوف کے مارے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو اندھیری رات کا وہ سناٹا میری روح کو کپکپا رہا تھا، لیکن اس سناٹے سے زیادہ خوفناک وہ خاموشی تھی جو ارسلان کے جانے کے بعد اس گھر کا مقدر بن گئی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ غریب کا سکھ اور ایک مزدور کی تندرستی ہی اس خاندان کی کل کائنات ہوتی ہے۔ ارسلان ایک ایسا انسان تھا جس کی محنت ہمارے چولہے کی آگ کو جلائے رکھتی تھی۔ وہ ایک توانا مرد تھا جسے کبھی سر درد کی بھی شکایت نہ تھی۔ سارا دن تپتی دھوپ میں مزدوری کر کے جو شام کو گھر لوٹتا تو اس کے ماتھے کا پسینہ ہماری خوشیوں کی ضمانت ہوتا تھا، اور وہ اپنی بساط سے بڑھ کر میری اور میری معصوم بیٹی دعا کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ ہماری زندگی میں آسائشیں تو نہ تھی، مگر سکون ایسا تھا کہ جس پر بادشاہ بھی رشک کریں۔ ہم میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت اور اخلاق تھا کہ پورا خاندان حسد کی آگ میں جلتا تھا، کیونکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک شام ارسلان کام سے لوٹا تو اچانک اس کے سینے میں ایسی ٹھیس اٹھی جس نے میری زندگی کے سارے چراغ گل کر دیے، اور وہ درد اتنا ظالم لگنا کہ ہاسپٹل جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ ارسلان کی وفات کے بعد ہماری خوشیوں کا جنازہ نکل گیا اور ہماری شادی کو صرف 10 سال ہوئے تھے کہ بیوقی کی کالی چادر مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس قیامت خیز گھڑی میں جن رشتہ داروں پر مجھے ناز تھا ان سب نے منہ موڑ لیا، اور وہ لوگ جو کل تک ارسلان کی کمائی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے آج ہمیں اکیلا چھوڑ کر اپنی راہ لینے لگے۔ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا، سائمہ تم اور تمہاری بیٹی اس کٹھن وقت میں لقمہ کیسے توڑو گی؟ غربت اور تنہائی کا ایسا طوفان تھا جس نے ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا، اور جب گھر کی جمع پونجی ریت کی طرح پھسل گئی تو اصل امتحان شروع ہوا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا، اور بے بسی کے عالم میں ہمارا سامنا اس درندے سے تھا جو انسانی روپ میں ایک بھیڑیا تھا، یعنی کہ ہمارا مالک مکان چودھری حشمت، جس کی نظروں میں وہ گندگی تھی کہ اسے دیکھ کر میری روح کانپ جاتی تھی۔ چودھری حشمت ہر دوسرے دن کرایہ مانگنے کے بہانے ہماری دہلیز پر آ جاتا اور اس کی بھاری آواز میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگتی تھی۔ وہ کہتا، سائمہ مجھے صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے، تمہاری مجبوریاں تم جانو، اگر پیسے نہیں دے سکتی تو کوئی اور راستہ نکالو۔ اس کے لہجے میں چھپی وہ غلیظ پیشکش مجھے جیتے جی مار دیتی تھی اور میں خاموش آنسو بہاتی تھی۔ میرے پاس اس کے زہریلے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا سوائے ان آنسوؤں کے جو میری آنکھوں سے بہہ کر میرے دوپٹے میں جذب ہو جاتے تھے۔ میں ایک لاچار عورت بھلا اتنے پیسے کہاں سے لاتی جبکہ گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے؟ میں نے اس سنگدل انسان کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پڑنے لگی اور گر گڑا کر صرف چند دن کی مہلت مانگی تاکہ کچھ وقت کے لیے صحیح اس کی ناپاک نظروں سے خود کو، اپنی عزت کو بچا سکوں۔ میری ذہنی پریشانی کی کوئی حد نہ تھی، کیونکہ پہلے تو اس درندے کی ہوس بھری نظریں مجھ پر ٹھہرتی تھی، لیکن اب اس بھیڑیے نے اپنی گندی نظروں کا رخ میری 8 سالہ معصوم بیٹی کی طرف کر لیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک بوڑھا انسان تھا اور اس کی اپنی عمر میرے مرحوم شوہر سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوس اسے کسی وحشی جانور سے کم نہیں دکھاتی تھی۔ اس کی روز روز کی دھمکیوں اور غلیظ اشاروں نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ ایک صبح جب مسجدوں سے اذان فجر کی صدائیں گونج رہی تھی، یہ ظالم شخص کسی قضا کی طرح ہمارے کچے گھر کے صحن میں آ بیٹھا اور کرخت لہجے میں کہنے لگا۔ اس نے کہا کہ میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے ہر صورت کرایہ چاہیے، ورنہ تم ماں بیٹی کے ساتھ وہ کروں گا جو تم ساری زندگی خون کے آنسو رو گی۔ میں اس کی بات کا چھپا ہوا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی، اور اس وقت اس کی بھوکی نظریں میری معصوم بیٹی پر تھی۔ میری ننھی دعا ڈر کے مارے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے سہم کر میری قمیض کا پلو تھام لیا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف تھا جو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب وہ درندہ ہمیں دھمکا کر چلا گیا
तो वो दिन और वो काली रात मुझ पर पहाड़ बनकर गुजरे थे। नींद तो जैसे मेरी आंखों से दुश्मनी कर गई थी। मेरा जी चाह रहा था मैं बाजार से जहर खरीद लाऊं और खुद भी पी लूं और अपनी बेटी को भी पिला दूं, ताकि इस रोज रोज की जिल्लत और खौफ से हमें निजात मिल जाए। मेरी मासूम बच्ची जो कभी नींद में भी नहीं डरती थी, इस रात डरावने ख्वाब देखकर बार बार चीखने लगी और रोते हुए अपने बाबा को पुकारने लगी। उसकी ये हालत देखकर मेरा कलेजा जल के राख हो गया। मैंने सोचा इससे पहले कि वो दरिंदा मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाए, मैं उसे खुद ही इस दुनिया से रुखसत कर दूं। जब मैंने टूटे हुए दिल से हिम्मत जमा की और वो तकिया अपनी सोई हुई बेटी के चेहरे पर रखने लगी, तो अचानक बाहर के बसीदा दरवाजे पर दो जोर जोर से दस्तक हुई थी। मेरा दिल सीना चीर कर बाहर निकलने लगा, क्योंकि मुझे पुख्ता यकीन था कि आधी रात के पहर उस दरिंदे चौधरी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मगर मैं दरवाजा न खोलती तो वो दीवार फैलांग कर आ जाता। इसलिए मुझे मजबूरन अपना इरादा बदलना पड़ा और कांपते हुए हाथों से आंसू पोंछकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मेरी बेटी ने रोते हुए मेरी कमीज इतनी मजबूती से थाम रखी थी, जैसे उसे यकीन था कि अगर एक पल के लिए भी ओझल हुई तो कोई उसे मुझसे छीन लेगा। जो ही मैंने बोझल कदमों के साथ दरवाजे की जंजीर खोली, सामने का मंजर देखकर मेरे तन बदन में सनसनी दौड़ गई। वहां वो गलीज मालक मकान नहीं था, बल्कि पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस को इस वक्त अपनी दहलीज पर देखकर हमारा खून मंजमद हो गया, क्योंकि हमने कभी थाने कचहरे की शक्ल नहीं देखी थी। अब इस छापे ने हमें बुरी तरह डरा दिया था। दरे हकीकत पुलिस इस वहशी चौधरी हशमत के बारे में तफ्तीश के लिए आई थी, जिस पर पहले भी कई इल्जामात थे। मोहल्ले के एक हमदर्द बुजुर्ग ने पुलिस को खुफिया इतला दी थी कि चौधरी रात के अंधेरे में हमें हरासा करता है। इसलिए पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए छापा मारने आई थी। पुलिस ने जब तफ्तीश मुकम्मल की तो पूरी बस्ती में शोर मच गया कि चौधरी हम हशमत को हथकड़ियां लगाकर ले जाया जा रहा है। चौधरी के जाने से जो सुकून मिलना चाहिए था वो कहीं गायब था, क्योंकि इस वाक़ये ने दुआ के मासूम ज़हन पर बहुत बुरा असर डाला था। वो बिल्कुल खामोश हो गई और पूरा दिन एक कोने में दबक कर बैठी रहती, जैसे कोई हौलनाक राज उसे अंदर से अंदर खा रहा हो। एक सुबह मेरी आंख खुली तो घर खाली था। दुआ कहीं नहीं थी। मैं पागलों की तरह नंगे पांव गली में आई और लोगों से उसका पूछने लगी, मगर किसी ने मेरी तड़पती हुई ममता पर हाथ ना रखा। 10 दिन गुजर गए। मेरी आंखें दरवाजे की तरफ देखते देखते पथरा गई थी, मगर मेरी बेटी का कोई निशान ना मिला। आखिरकार जब पुलिस ने संजीदगी से कार्रवाई की तो मालूम हुआ कि दुआ को इंसानी स्मगलिंग के लिए एक खतरनाक गिरोह ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसका असल सरगना चौधरी हशमत था। पुलिस ने एक खास ऑपरेशन के जरिए इस वीरान गोदाम पर छापा मारा, जहां दुआ के समेत काफी बच्चे थे। वहां गोलियों की तरतराहट के दरमियान पुलिस ने उन दरिंदों को दबोच लिया और मैंने भागकर अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया था। आज दुआ मेरे पास महफूज है और वो स्कूल जाती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई है। असलान की मौत के बाद जो अंधेरा था वो मिट चुका है और मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ